یہاں پر اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں پہلے پڑھتا برادر محترم، تو چونکہ بڑوں کے بعد گفتگو کرنا یقیناً بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور پھر ان بڑوں کے بعد گفتگو کرنا کہ جن سے آپ نے سیکھا ہو، پھر یہ زیادہ مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن دربار حسینی میں حصہ ہے سب کا، تو اس اعتماد پر کہ ہم نے بادشاہوں کے آج کے رجسٹر میں اپنا نام درج کروانا ہے کہ جب وقت کے امام کے سامنے آج کی رپورٹ جائے تو اس میں علی عباس کا نام بھی ذاکر اہل بیت کے طور پہ لکھا جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ میرے برادر محترم جناب ڈاکٹر مظفر عباس صاحب کے ایصال کے لیے آج کی یہ مجلس جو ہے، یہ جو عزاخوانی ہے، اور یہ محافل، یہ مجالس کہ جو اس طرح آپ گھر میں اکثر میں یہ پیغام دیا کرتا ہوں کہ یہ محافل، یہ مجالس بڑی خاص ہیں کہ آپ اپنے گھر میں ذکر حسین کا اہتمام کریں، اور ماؤں بہنوں بیٹیاں بھی قنات کے پیچھے آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ وہ مجالس ہیں جو وقت کے امام جس کے بانی ہیں، اور جو حسین کا بیٹا ہے علی زین العابدین علیہ السلام۔ یعنی جب میرے مولا سجاد علیہ السلام واپس آئے تھے تو مدینہ میں حجت خدا کا یہ وتیرہ تھا کہ روزانہ اپنے گھر میں جب اپنے مظلوم بابا کی عزاخوانی بپا کرتے تھے تو اس قنات کے پیچھے شریکت الحسین بی بی اور مستورات محمد و آل محمد، وہ مخدرات عصمت کہ جن کا بار بار نام لینا بھی سوء بے ادبی ہے، وہ مستورات عالی القدر ہیں کہ جن کو ہمیشہ ان کے القاب سے پکارا جانا چاہیے نام کی بجائے۔ تو بس، اور یہ پیچھے آپ نے دیکھا کہ یہ بڑا خوبصورت ڈاکٹر صاحب کا شاہکار کلام، اور چونکہ میں تو جب نقابت گجرات میں اپنے گاؤں ہریا والا میں نقابت کرتے ہوئے کئی بار ڈاکٹر صاحب تشریف لاتے تھے، اور یہ جو آپ کے سامنے جو 2 اشعار لکھے ہوئے ہیں یہ ان کا بڑا خاص سلام تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ بادشاہوں نے ان سے یہ خود لکھوایا یقیناً، اور ایسے لکھوایا کہ پھر وہ جس اعتماد کے ساتھ یہ اشعار پڑھتے تھے، میں اس کا چونکہ خود چشمدید گواہ بھی ہوں، اور اس اعتماد کے ساتھ اور اس خلوص کے ساتھ عباس کا لے نام بدل جائے گی تقدیر، تو اس انداز میں پڑھتے تھے کہ جب وہ یہ اشعار ادا کر رہے ہوتے تھے تو سامنے جتنے سامعین ہوتے تھے وہ بالکل اسی ٹرینس میں ہوتے تھے، بالکل اس کے سحر میں ہوتے تھے کہ ابھی مولا عباس کا ادھر زبان سے ہم نام لیں گے ادھر مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے کہ اللہ ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرتا ہے، یؤتک الذی فضلا فضلہ، اللہ ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرتا ہے، یعنی جس میں جو فضیلت ہوتی ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ اب گفتگو چل پڑی ہے میرے مولا باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام پر، تو یہیں سے میں بالکل متصل ہو گیا اور میں آغاز کر رہا ہوں کہ اللہ ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرتا ہے۔ اور منظر بھائی، میرے مولا کا نام جو باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام ہے، یہ اس لیے ابو الفضل نہیں کہ ان کا ایک بیٹا فضل تھا، اس کے باپ تھے لہٰذا ابو الفضل ہیں۔ بھئی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرتا ہوں۔ اگر بیٹے کے نام کی وجہ سے عرب کا جو رواج تھا، تو اگر بیٹے کے نام جیسے علی ابن ابی طالب، طالب بڑے بیٹے تھے اس لیے سرکار کی جو کنیت تھی ابی طالب، اگر بیٹے کی وجہ سے ہوتا تو پھر ابو الفضل نہیں ہونا چاہیے تھا، ابو محمد ہونا چاہیے تھا۔ بڑے بیٹے تو محمد بن عباس ہیں، کربلا کے شہداء میں بھی ہیں، تو بیٹے کی وجہ سے نہیں ہے، تو پھر کس وجہ سے میرے مولا کو ابو الفضل کہا گیا؟ تو سبب کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ جس دن اس مرشد کا باب الحوائج کا دنیا میں ظہور ہوا، جس دن سرکار 4 شعبان کو دنیا میں تشریف لائے، تو میرے مولا امیر علیہ السلام جو تھے وہ منبر پر تشریف فرما تھے، اور جناب فضہ سلام اللہ علیہا بی بی فضہ دوڑتی دوڑتی مسجد کے دروازے پر آئیں، اور آ کے بی بی نے ایک جملہ کہا۔ بی بی نے کہا میرے مولا امیر المومنین کو کہ یا علی وہ آ گیا جس کے آپ منتظر تھے، وہ دنیا میں آ گیا جس کے آپ منتظر تھے۔
میں شاید بات کو پہنچا نہیں سکا. یعنی کمال یہ ہے کہ جس علی کے 11ویں بیٹے کی خدائی منتظر ہے وہ عباس کا منتظر ہے. کس کے منتظر ہیں؟ وہ میرے مولا عباس کے منتظر ہے. اچھا، تحلل وجہ الامیر المومنین سرورن، کہتے ہیں جو ہی جناب فضہ نے یہ پیغام دیا علی کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا اور میرے مولا گھر تشریف لائے. جب میرے مولا گھر میں تشریف لائے تو گھر میں آگے منظر کیا تھا کہ سرکار حسنین کریمین میرے مولا امام حسن علیہ السلام، پھر میرے مولا امام حسین علیہ السلام، یہ یوں کہوں کہ درمیان میں ملکہ شام شریکت الحسین بی بی، ادباً میں نام نہیں لے رہا، یوں کہیے کہ 2 امامتوں کے حصار میں اس وقت عصمت تھی اور عصمت کے ہاتھوں پر عباس بلند تھا. تو کیا کہنے اس بادشاہ کے. اور منظر یہ تھا کہ میرے مولا حسنین کریمین رکے ہوئے تھے، سیدہ رکی ہوئی تھی، اور یوں میرے جب علی علیہ السلام قریب آئے تو آگے بڑھ کے میرے مولا حسن نے کہا بابا یہ عباس آ گئے، بابا یہ دیکھیے جلدی دیکھیے آپ عباس کا بوسہ لیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ پہلے ہم سے پہلے پیش قدمی نہ ہو جائے، آپ جب لقب دے دیں، آپ جب عباس کا بوسہ لے لیں تو پھر ہم بھی عباس کا بوسہ لینا چاہتے ہیں. تو پھر آج یہ دنیا میں جو گفتگو جو آپ مختلف علماء کی زبان سے سنتے ہیں، کبھی کہتے ہیں معاذ اللہ میری کروڑ بار توبہ کہ عباس معصوم نہ تھے، معاذ اللہ محفوظ تھے. کبھی کہا جاتا ہے کہ جناب وہ 18,000 تھے کربلا میں، 9 لاکھ نہیں تھے. اور کیا یہ عقل انسانی میں آ سکتا ہے کہ 5,000 لوگ وہ تھے جو تیر اندازی کر رہے تھے؟ تو عقل انسانی میں آ سکتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عباس کو اگر جنگ کی اجازت مل جاتی تو کربلا کا نقشہ بدل جاتا؟ وہ کہتے ہیں جب 5,000 تیر انداز تھے اور باقی سارے مارنے والے ہوں تو ایک فرد کیا کر سکتا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ انہوں نے محمد و آل محمد کو اپنے جیسا قیاس کیا ہے، جبھی وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں. ورنہ جس عباس کا بابا پانی میں کھڑا ہو کر جنات سے بیر العلم میں جنگ کر سکتا ہے، اس کا بیٹا عباس کیا کچھ اور کہاں تک جا سکتا ہے؟ تو بس اب جب یہاں پر پہنچے تو یہاں پر میرے مولا نے ایک کام کیا، بس یہ کر کے پھر میرے دل میں ایک منظوم آج ایک جسارت ہے کہ منظر بھائی تو صاحب کتاب ہیں ماشاءاللہ، اور بھی لکھ رہے ہیں، اور پھر رضوی صاحب بہترین شاعر، اور پھر ہمارے بھائی امیر جو بہترین ناقد بھی ہیں اور توحید پر بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، ابھی بھی کر رہے تھے جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے. کئی دفعہ میں بہت مستفیض ہوا ان سے. ممبر آل محمد سے خوشامد تو حرام ہے، جو کسی کا کوئی ابھی آیت بھی یہ پڑھی کہ یوتی کل ذی فضل فضلہ، اللہ ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرتا ہے. اب اگر کسی میں کوئی ایسا فضیلت ہو، فضل ہو، تو اس کا ذکر ہو جاتا ہے، اور اس کا وسیلہ بھی آل محمد ہیں. آج اگر ہمارے بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے کئی جگہوں پر مجالس میں، محافل میں، یا ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی وجہ جیسے میرے بھائی برادر محترم فرما رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ مومن فنا نہیں ہوتا، چونکہ اس نے مانا ہی ان کو ہے جن کے لیے ہمیشہ بقا ہے. تو پھر ان بقا والوں کا جو ذکر کرتے ہیں بادشاہ انہیں بھی بقا عطا کر دیتے ہیں. یہ اس ذکر کا معجزہ ہے، یہ معجزہ گری ہے. اچھا، اب یہاں پر میرے مولا امیر المومنین نے، تو میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ جسارت یہ ہے کہ جو حضرت عباس علیہ السلام نے کربلا میں شب عاشور کو جہاں سے فراز کے گھر میں مجلس کا سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے میں نے آغاز کر دیا ہے، تو میرے بادشاہ نے وہاں پر ایک خطبہ ارشاد کیا تھا حضرت عباس علیہ السلام نے. اس خطبے کو دیکھیے اعجاز رضوی صاحب، نہ تو میرے پاس وہ بلاغت ہے، نہ سلاست ہے، نہ وہ انداز ہے، نہ میرے پاس وہ الفاظ ہیں، نہ میری وہ بساط ہے کہ میں علی کے بیٹے کی یعنی لسان اللہ سے نکلے ہوئے جملوں کو کون منظوم کر سکتا ہے. تو یہ اپنے تئیں میری ایک کاوش ہے، اگر آپ کو قبول ہو تو اس جملے اس کا میں، لیکن اس سے پہلے یہاں پر میں وہ جو پیغام دینا چاہتا تھا. جب میرے مولا امیر المومنین آئے، اب 2 معصوموں نے حضرت عباس علیہ السلام کو ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہے اور بی بی سیدہ درمیان میں ہے. اب میرے مولا نے کیا کیا؟ میرے مولا نے سرکار عباس کو دیکھا. اب کتب میں یہ لکھا ہے جو سیرت حضرت عباس علیہ السلام پر لکھی گئی ہیں، ان میں یہ مذکور ہے کہ یوں ہی حضرت عباس کو دیکھا تو میرے مولا نے کیا کیا؟ میرے مولا نے اپنی زبان مبارک کو دہن سے نکال کر میرے مولا عباس کے کانوں پر اپنی زبان پھیری، میرے مولا عباس کی آنکھوں پہ اپنی زبان پھیری، اور میرے مولا عباس کے لبوں پہ علی جیسے مشکل کشا نے اپنی زبان پھیری. اب
بی بی سیدہ نے جب دیکھا، اب جانتے تو ہیں آل محمد یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں ہم جیسے مومنین تک بات پہنچانے کے لیے آل محمد آپس میں سوال جواب کرتے ہیں تاکہ پیغام نشر ہو، بات آگے جائے۔ اب سیدہ جو عالمہ غیر معلمہ ہے، جو مفہمہ غیر مفہمہ ہے، اور جو وہ سیدہ ہے کہ جو پاک سیدہ کا جواب ہے، یہ علامہ سبتین جو وزیر آباد میں جو مدرس تھے، تو وہ انہوں نے ایک شعر پڑھا 13 محرم کو، آج سے کوئی 16-17 سال پہلے ہمارے چچا نذیر مرحوم کے 13 محرم کی مجلس میں انہوں نے ایک شعر پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ جناب زہرا جواب مریم۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں یہ کس کا شعر ہے، لیکن پاک سیدہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ جناب زہرا جواب مریم، جناب زینب جواب زہرا، جناب زینب جواب زینب، جناب زینب، وہ کہتے ہیں جناب مریم جواب زہرا، جناب مریم جواب زہرا، جناب زہرا جواب زینب، اور جناب زینب جواب زینب، بس وہ سیدہ۔ تو وہ اس بی بی نے اٹھایا ہوا ہے عباس کو ہاتھوں پر، وہ بی بی پوچھ رہی ہے بابا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے عباس کے کانوں پہ زبان پھیری، آپ نے عباس کی آنکھوں پہ زبان پھیری، آپ نے عباس کے ہونٹوں پہ زبان پھیری، بابا اس کی علت کیا ہے؟ تو علی فرماتے ہیں کہ بیٹا اس لیے پھیری، پہلے کہاں کانوں پہ اس لیے پھیری لِیَسْمَعُ الْحَقِّ کہ عباس حق سنے، آنکھوں پہ اس لیے پھیری لِیَرَاءُ الْحَقِّ کہ عباس حق دیکھے، اور ہونٹوں پہ اس لیے پھیری لِیَنْطِقُ الْحَقِّ کہ عباس حق بولے۔ تو بس جتنا وقت ہے اسی میں رہ کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، انتظار بھی آپ نے شدید کیا، کافی دیر تک آپ منتظر رہے۔ تو یہ جو شب عاشور ہے، جہاں پر اس میں بہت ساری علتیں اور راز ہیں شب عاشور کے، وہاں پر جو علماء مقاتل نے لکھا کہ میرے مولا حضرت عباس علیہ السلام کو امیر المومنین نے کی وصیت کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ عباس دنیا صفین کے دن سے تیری شجاعت سے تو واقف ہے کہ تو کتنا شجاع ہے، تو کتنا بہادر ہے۔ عباس میں آج چاہتا ہوں کہ جا کے ذرا فوج اشقیاء میں، تو ممبر سلونی کا بیٹا ہے، خطیب ممبر سلونی کا بیٹا ہے، عباس میں آج حسین یہ چاہتا ہوں کہ دنیا تیری شجاعت سے تو واقف ہے، آج جا کے وہ خطبہ ارشاد کر کے دنیا تیرے علم سے بھی واقف ہو جائے۔ عباس وہ خطبہ ارشاد کر کہ دنیا تیرے علم سے بھی واقف ہو جائے۔ شاہ جی ہر سال کربلا جانے سے پہلے میں بادشاہوں سے بھیک میں، خیرات میں کوئی نہ کوئی سلام مانگتا ہوں، اور ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سلام مجھے بادشاہ عطا کرتے ہیں، اور پھر میں وہاں پر زرعی اقدس پر جا کر، جو میرے مولا امام حسین کی زرعی اقدس ہے، نجف ہے، وہاں پر میں اپنا سلام وہیں پر رکھ آتا ہوں، اور وہاں پڑھتا بھی ہوں خود اکیلا، اور پھر سلام وہاں پہ رکھ بھی آتا ہوں، اور پھر ان سے یہ کہہ کے آتا ہوں کہ بادشاہ اگلی بار حاضری کی منظوری کے لیے مجھے پھر کچھ خیرات عطا کیجیے گا۔ کیونکہ دیکھیے نا، ممبر آل محمد سے ہم کیا بیان کر سکتے ہیں۔ یہ میرے والد بزرگوار مولانا محمد نذیر صاحب قبلہ، وہ کہتے تھے کہ سرکار عبدالعلی ہروی صاحب جو تھے، وہ یہ گام شاہ میں خطاب کر رہے تھے، اور وہیں سے درمیان سے ایک بدن اٹھ کے کہا کہ سبحان اللہ جناب آیت اللہ آپ نے کیا بیان کر دیا۔ تو انہوں نے اپنا خطاب روک لیا۔ وہ کتنا بڑا نام ہے، جانتے ہیں ان کو، ہروی صاحب کو۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے میرے لیے لفظ استعمال کیا ہے آیت اللہ، یہ میری قدا کی ہے یا میری مدح کی ہے؟ اب بندہ پریشان ہو گیا کہ آیت اللہ کے سامنے وہ کیا بات کرے۔ وہ کہہ رہے بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کی کچھ خاص نشانیاں ہیں، اگر تو اس حوالے سے بات کر رہا ہے تو فقط 14 کہ اللہ کی کوئی 15ویں خاص نشانی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں ان میں تو آ نہیں سکتا جو آیت اللہ الخواص ہے، تو پیچھے رہ گئی بات عام، تو یہ مکھی اور مچھر بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو بتا جب ان میں سے میں آ نہیں سکتا تو تو یہ میری مدح کر رہا ہے یا قدا کر رہا ہے مجھے آیت اللہ کہہ کر۔ تو اب حضرت عباس علیہ السلام نے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو آیت اللہ العظام اور اس طرح کے جو القابات ہیں اور جو ہم لگا دیتے ہیں، میں نے اپنے بھائی سے، موجود ہیں یہاں پر برادر محترم ناصر عباس صاحب، یہ کہتے ہیں کہ علی نقی نکن صاحب سرکار جو ہیں، وہ جب ہندوستان میں مجلس پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جب بلایا گیا تو وہاں کے جو ناظم ممبر تھے انہوں نے سرکار علامہ کے لیے بڑے القابات استعمال کیے، مفسر قرآن، آیت اللہ فلاں فلاں۔ تو جب وہ ممبر پر آئے علامہ علی نقی نکن صاحب،
تو کہتے ہیں کہ وہ ممبر پر آ کر مسکرا کے کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ناظم ممبر پاکستان سے آئے ہیں، جبھی اتنے القابات سے نواز رہے ہیں۔ تو یہ تو ہماری چونکہ آیت اللہ الزام، آیت اللہ اللہ کی نشانیاں تو وہ ہیں۔ بس اب جب میرے بادشاہ نے کہا کہ عباس جا کر وہ خطبہ ارشاد کرو، اب یہاں پر اس خطبے کو میں نے منظوم کیا ہے، لیکن ساتھ چاہتا ہوں تھوڑی سی عربی بھی پڑھ دوں تاکہ اس کا لطف جو ہے دوبالا ہو جائے، تاکہ پتہ چلے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، ٹھیک۔ اور 1900 بڑے فخر سے میں ممبر آل محمد سے یہ بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ 1978 میں میرے والد صاحب قبلہ نے توحید پر امیر المومنین کے 5 خطبے ارشاد کیے جو اب مجھے مل چکے ہیں 1978 میں، اور وہ برادر محترم قلب عباس صاحب نے ریکارڈنگ کی، اور وہ ریکارڈنگ بڑے سال کے بعد مجھے ملی، اور پھر میں نے سنا اور میں حیران ہو گیا۔ اس کے اوپر تاریخ لکھی ہوئی ہے، سن لکھے ہوئے ہیں، اور اس میں میرے والد صاحب فرما رہے، جیسے میں آپ کو بھی بیٹھ کے بتا رہا تھا کہ نبوت جو ہے اس کا کام جو ہے وہ نشر کرنا ہے، اور جب بھی توحید پر گفتگو ہوتی ہے اس کے لیے اللہ امام کا انتخاب کرتا ہے۔ کہتے جب ہی نبی کے ہوتے بھی یہ توحید پر 5 خطبے علی نے دیے ہیں۔ تو اب یہ سمجھیے گا کہ جب آل محمد خطبات ارشاد کرتے ہیں تو پھر وہ کیا خطبہ ہوگا، وہ بلاغت کیا ہوگی، سلاست کیا ہوگی۔ تو بس یوں سمجھیے کہ حضرت عباس علیہ السلام نے، بس اب آپ متصل ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ میرے مولا عباس گھوڑے پر بیٹھ کر، اور یہاں پر ایک اور بات بھی کر دوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے شب عاشور، ایک رات کی مہلت میرے مولا نے مانگی تھی، ایک رات کی مہلت، شب عاشور ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو۔ تو لکھنؤ کے کچھ شاعر ہیں، وہ شعر تو مجھے یاد نہیں رہا لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اس کو خطیب آل محمد سرکار علامہ عبد الحسن زیدی صاحب قبلہ نے بھی کئی دفعہ بیان کیا۔ وہ کہتے تھے حسین اسے نہیں کہتے جو کسی سے مانگے، حسین ہمیشہ دینے آتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ بادشاہ نے مہلت مانگی ہو، اور دربار شام میں جب سیدہ نے خطبہ ارشاد کیا تو وہاں پر بی بی نے کہا تھا یزید کو مخاطب کر کے، تفتخر الینا، تو میرے سامنے فخر و مباہت کرتا ہے، کیا تو بھول گیا ہے کہ ہم ہی تو وہ خاندان ہیں جس نے تمہارے گروہ کو ایک رات توبہ کے لیے عطا کی تھی، لیلۃ واحدۃ لتوبۃ، ہم ہی تو وہ ہیں جنہوں نے ایک رات تمہیں توبہ کے لیے عطا کی تھی، یعنی مانگی نہیں تھی حسین نے، ایک رات کی مہلت میرے بادشاہ نے دی تھی۔ اور کہا میرے مولا نے کہ عباس تو جا کے خطبہ ارشاد کر۔ اب وہاں پر جب میرے مولا عباس آئے تو کہتے اتنا قریب آ گئے شامیوں کے لشکر میں، پہلے میں کہتا ہوں جی 9 لاکھ کو چھوڑ دیجئے، 18,000 ہی تھے کربلا میں۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 18,000 کا مجمع کیا کوئی کم مجمع ہوتا ہے منظر بھائی؟ اور 18,000 لوگ بھی کھڑے ہوں اور ایک بندہ وہاں پر جا کر، ایک ہستی وہاں پر جا کر 18,000 کو خطاب کر کے اس لہجے میں بات کرے کہ 18 کے جو 18,000 ہیں وہ سب سمٹ جائیں، تو یہ علی کے بیٹوں کا کمال ہے۔ اور اتنا قریب گھوڑا لے گئے، کہتے صاحب مقاتل نے لکھا میرے مولا عباس اپنا گھوڑا فوج اشقیا کے اتنا قریب لے گئے کہ گھوڑے کے کان یوں ہوتے ہیں، وہ کہتے اگر سامنے والے گھوڑے کے کان کی کنوتیاں یوں ہوتی تو حضرت عباس کے گھوڑے اشل کی کنوتیاں اس سے مل جاتی۔ کیا حوصلہ ہے میرے مولا عباس علیہ السلام کا۔ تو یہاں پر میرے مولا نے جو خطبہ ارشاد کیا اس کے بس چند جملے، پورا خطبہ تو نہیں سنا سکتا، اس کے چند جملے، ویسے بھی علی کے بیٹوں کے خطبات کوئی پورے سنا سکتا ہی نہیں ہے، یہ کس میں دم ہے، کس میں مجال ہے کہ جو یہ خطبات سنائے۔ تو میرے بادشاہ نے کہا یا اہل الشام یا قتیبۃ الطغاة واللیام یا قطیۃ الاغنام ما ھذا الازدحام علی الکرام وصاحب ذو الشرف والمقام اما تعرفون ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سماہ الجلیل و ناغہ الجبرائیل و حرک مادہ اسرافیل و استشفا بمہد سلسلائیل اتمنع المائل لمن تحت القدمائہ سلسبیل الذي کان مشیہ علی جسد رسول اللہ اکثرا من مشی علی الارض۔ اور پھر میرے بادشاہ فرماتے ہیں اجل تم قبلت رسول اللہ قبلت و موضع قبلاتہ تامت لسیوفکم یا ایتها البقلۃ الخبیثۃ النابغہ علی الدمن اما تعرفون ان الذی وزر الحسین بعد الحسن۔ یا ایتها الکثرۃ الجشرہ یا ایتها الکثرۃ الجشرہ یا جندب کردت والکلاب اتحددون بالقتل والموت بنی ابی تراب۔
अयुखव्वफ मिसली फ़क़म मिनकुम वुलिदा अला फ़िराश अबी। चले बस रोक कर मैं यहाँ से, मेरे मौला कह रहे हैं, मैं अब वो जो मंजूम तर्जमा सरकार आपकी इजाज़त से जो मंजूम तर्जमा मैंने कोशिश की बादशाह के खुतबे की, इसकी तोज़ी के लिए इतना वक्त नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैं उन्हीं अशार को, अब पहले मेरे बादशाह ने क्या कहा, याखलुश शाम, ऐ शामियों, या कतीबतुत तगात वल्लयाम, ऐ भेड़ बकरियों के लश्करियों, यानी 18,000 सामने खड़े हैं और उनको मेरे बादशाह अब्बास ये कह रहे हैं। तो अमीर भाई यूं बादशाह ने मुझे अता की कि मेरे मौला अब्बास उनको मंजर भाई कह रहे हैं, बेहया बेवफा बदगुमा शामियों। मेरे मौला कह रहे हैं, बेहया बेवफा बदगुमा शामियों, ऐ नजासत भरी दास्तां शामियों, यकतियतुल अगनाम, ऐ नजासत भरी दास्तां शामियों, नजरें नीची रखो शोर बरपा न हो, खींच लूंगा तुम्हारी जुबान शामियों। नजरें नीची रखो शोर बरपा न हो, क्यों कह रहे हैं अली का बेटा, नजरें नीची रखो शोर बरपा न हो, खींच लूंगा तुम्हारी जुबान शामियों। क्यों? मेरा मौला कहता है, इन्नमा के अमी खैमज़न है यहाँ, माहाजल इज़्दहाम अल साहिब ज़ुल शर्फ वल मकाम। अब्बास कहता है, इन्नमा के अमी खैमज़न है यहाँ, यूं समझ लो कि बस पंजतन है यहाँ। इन्नमा के अमी, क्या कहने, इन्नमा के अमी खैमज़न है यहाँ, यूं समझ लो कि बस पंजतन है यहाँ। और आगे मेरे बादशाह ने क्या कहा, बादशाह कह रहे हैं कि मेरे मौला इमाम हुसैन के तारफ में बादशाह ने एक जुमला कहा। क्या मेरे मौला गाजी कह रहे हैं, कौन हुसैन, अमा तारिफूना अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम। क्या जुमला है, किसी अदीब को कहिए कि ऐसा जुमला खल करके दिखाए। अब्बास कह रहे हैं, अल्लज़ी फरहुल वसीले मिनश शजरतुत तय्यबतुल असीले, वो हुसैन जिसका शजरा किब्रियाई से मिलता है। अल्लज़ी फरहुल वसीले, फरा कहते हैं शाख को, वसील मिलाने वाली, अल्लज़ी फरहुल वसीले, वो शाख जो मिला देती है, मैंने शजरतुत तय्यबतुल असीले, उस शजरा तय्यबा से जो किब्रियाई का है, जो असील है। तो बस यहाँ पर एक जुमला भी कहा मेरे बादशाह ने, मेरे मौला ने कहा था कि रज़ीयुल वही व फतीमुल इल्म, कि वो हुसैन जो दूध पी के नहीं पला, रज़ीयुल वही, वो हुसैन जो ज़बान वही चूस चूस के पला है। अब इसी मफहूम को ध्यान में रखिएगा। और मुझे जो बादशाह ने खैरात दी वो क्या, मेरा मौला गाजी कह रहे, जानते तुम नहीं मेरे शब्बीर को, जानते तुम नहीं मेरे शब्बीर को, जो ज़बान वही की ग़ज़ा से पला, वारस मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा, जिसकी आगोश है किब्रिया की रिदा। मैंने कहता है, जानते तुम नहीं मेरे शब्बीर को, अच्छा जानते तुम नहीं मेरे शब्बीर को, जो ज़बान वही की ग़ज़ा से पला, वारस मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा, जिसकी आगोश है किब्रिया की रिदा। यहाँ पर बादशाह ने एक जुमला कहा, सम्माहुल जलील, वो हुसैन जिसका नाम अल्लाह ने रखा, सम्माहुल जलील व नागाहुल जिब्राइल, और जिसका झूला जिब्रील झुलाता रहा, वास्तशफा बे महदन सलसलाइल, जिसके झूले से फुतरस तो एक फरिश्ता था, जिसके झूले से सलसाइल को भी शफा मिली। तो मेरे मौला क्या कह रहे हैं, जानते तुम नहीं मेरे शब्बीर को, जो ज़बान वही की ग़ज़ा से पला, वारस मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा, जिसकी आगोश है किब्रिया की रिदा, लोरियां जिसको अल्लाह सुनाता रहा, जिसका जिब्रील झूला झुलाता रहा। लोरियां जिसको अल्लाह सुनाता रहा, जिसका जिब्रील झूला झुलाता रहा। अच्छा, आप अरबाइन पर जब करबला जाएं तो एक लफ्ज़ आपको सुनने को मिलेगा हिदायत टीवी पर, हादी टीवी पर, कि ये जो नजफ़ से चले हैं ये मशी कर रहे हैं। अब मशी कहते हैं अरबी में चलने को, अब मशी है चलना। अब ज़रा हज़रत अब्बास ने जो इसका इस्तेमाल किया है, यानी जो साहिब नाजुल बलागा का बेटा है, अब मेरे मौला, और ये शफ़ीक़ काड़वी ने शाम करबला किताब लिखी है अहले सुन्नत ने, उसने भी उसमें ये लिखा हुआ है क्या, कि जब मेरे मौला हुसैन तशरीफ़ लाते थे तो ये आदत थी
کس کی؟ سرکار مصطفیٰ کی، کہ یوں رسول سیدھے لیٹ جاتے تھے اور پنڈلیوں پر میرے مولا حسین کو چڑھا لیتے تھے، اور مولا حسین پنڈلیوں سے لے کے نبی کے سینے تک سفر کرتے تھے، پھر واپس آتے تھے، پھر اوپر آتے تھے. اور یہ جو سارا منظر تھا اس کو میرے مولا عباس نے کیسے استعمال کیا؟ میرے مولا کہہ رہے ہیں مشی کہتے ہیں چلنے کو. میرے مولا کہتے ہیں الذی کان مشیہ ولا جست رسول اللہ اکثرا من مشی علی الارض. اب میں ترجمہ نہیں کرتا، میں جو عطا ہوئی وہ کہتا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا مولا غازی کہہ رہے ہیں امام حسین کے بارے میں. عباس کہتے ہیں میرا مولا زمین پہ خدا کا پتہ شجرہ طیبہ انما حل عطا. کہہ رہے میرا مولا، اچھا وہ مشی یاد رہے، مشی چلنا. کہہ رہے میرا مولا زمین پہ خدا کا پتہ شجرہ طیبہ انما حل عطا. وہ زمین پہ تو اتنا چلا ہی نہیں جتنا بدن محمد پہ چلتا رہا. کیا کہنے آپ کے کیا کہنے؟ اچھا کیا کہا کہ الذی کان مشیہ علی جست رسول اللہ اکثرا. تو میرا مولا کہہ رہے ہیں کہ میرا مولا زمین پہ خدا کا پتہ شجرہ طیبہ انما حل عطا. وہ زمین پہ تو اتنا چلا ہی نہیں جتنا بدن محمد پہ چلتا رہا، جتنا بدن محمد پہ چلتا رہا. اچھا یہاں پر ایک اور جملہ میرے بادشاہ نے استعمال کیا. امیر بھائی ایک لفظ ہے قبلہ. قبلہ کہتے ہیں کعبے کو. اگر اس کے اوپر پیش آ جائے قبلہ، قبلہ کہتے ہیں عربی میں بوسے کو. قبلہ اور قبلہ. اب بادشاہ نے دو لفظ استعمال کیے. وہ جو تکرار لفظی جانتے ہیں، وہ جو جانتے ہیں کہ صنعت ایہام کیا ہے، میرا بادشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ اجل تم قبلہ تو رسول اللہ قبلتن. کہتے ہیں حجر اسود کو ایک بار چوما تھا کائنات کے رسول نے، وہ تمہارا قبلہ ہو گیا. عباس کہہ رہے ہیں اجل تم قبلہ تو رسول اللہ قبلتن و موضع قبلات ہی تامت لسیوفکم. تو کیا عطا ہوا؟ میرا بادشاہ عباس کہہ رہا ہے کیا کہ میرا مولا زمین پہ خدا کا پتہ شجرہ طیبہ انما حل عطا. وہ زمین پہ تو اتنا چلا ہی نہیں جتنا بدن محمد پہ چلتا رہا. کہتے ہیں حجر پہ ایک بوسہ بڑی بات ہے، میرے مولا پہ بوسوں کی برسات ہے. حجر پہ ایک بوسہ بڑی بات ہے، وہ حجر اسود ہو گیا. حجر پہ ایک بوسہ بڑی بات ہے، میرے مولا پہ بوسوں کی برسات ہے. اچھا یہاں پر میرے بادشاہ نے ایک اور لفظ استعمال کیا. اب جو لغت سے واقف ہیں، یا ایتھا البقلۃ الخبیثۃ النابغہ علی الدمن. جب گندگی میں، جب ہر طرف گند پھیلا ہوا ہو اور برسات ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ جب بارش کے قطرے اس گندگی پہ گرتے ہیں. اب دیکھیے کہ سامنے 18,000 لوگ ہیں، اور کیوں نہ ایسی بات کرے کہ جس کے گھرانے عالی القدر میں حضرت عقیل علیہ السلام جیسے شجروں کو جاننے والے ہوں. تو یہاں پر میرے بادشاہ مولا عباس نے جو ایک جملہ کہا، کہتے ہیں یا ایتھا البقلۃ الخبیثہ، کہ اے گندگی کے ڈھیر پر بارش کی وجہ سے اگنے والی خود ساختہ جھاڑ جھنکارو. کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ جو خود ساختہ جو پودے اگ پڑتے ہیں، کیا دلیری ہے. اچھا اب دیکھیے میرا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ گندگی پر اس بارش کے ساتھ وہ جو جھاڑ جھنکار اگتے ہیں. یہاں پر میرے بادشاہ نے کیا کہا؟ یا ایتھا البقلۃ الخبیثۃ النابغہ علی الدمن. تو کیا میرے بادشاہ کہہ رہے ہیں گندگی پہ برستی ہیں جب بارشیں. یعنی توجہ رکھیے گا، گندگی پہ برستی ہیں جب بارشیں، پھیلتی جاتی ہے ہر طرف بو ہی بو. توجہ، گندگی پہ برستی ہیں جب بارشیں، پھیلتی جاتی ہے ہر طرف بو ہی بو. ناچنے والیوں کے پسر سب سنو، تم ہو اب تر قیامت تلک کو بکو. ناچنے والیوں کے پسر سب سنو، تم ہو اب تر قیامت تلک کو بکو. تم ہو اب تر قیامت تلک کو بکو. میرا شبیر کوثر کی تفسیر ہے، جس کے ابرو کی جنبش ہی تقدیر ہے. میرا شبیر کوثر کی تفسیر ہے. کیا کہنے اجازت صاحب، کیا کہنے؟ میرا شبیر
یا ایتھا البقلۃ الخبیثۃ النابغہ علی الدمن. تو بادشاہ کہتا ہے کہ گندگی پہ برستی ہے جب بارشیں، پھیلتی جاتی ہے ہر طرف بو ہی بو، اور ناچنے والیوں کے پسر سب سنو، تم ہو ابتر قیامت تلک کوبکو. میرا شبیر کوثر کی تفسیر ہے جس کے ابرو کی جنبش ہی تقدیر ہے، جس کے ابرو کی جنبش ہی. اچھا اب یہاں پر میرے بادشاہ نے ایک جملہ کہا. پہلا جملہ یہ کہا یا ایتھا البقلۃ الخبیثہ، پھر کہا یا ایتھا الکثرۃ الجشرہ. جشرہ عربی میں اس پتنگے کو کہتے ہیں جو ساون کی برسات کے بعد لاتعداد شام کو آ جاتے ہیں. اچھا وہ رات کو لاتعداد پتنگے آ جاتے ہیں، صبح جب ہوتی ہے تو وہ بکھرے پڑے ہوتے ہیں، غائب ہوتے ہیں، اس لیے کہ اتنے لاتعداد آتے ہیں. یہ ذرا توجہ رکھیے گا کہ 18,000 جیسے امیر بھائی کہہ رہے تھے کیا دلیری ہے. ابھی دیکھیے کہ میرے مولا عباس نے اس سے بہتر انداز میں شاید ہی کوئی کسی پر تبرہ کر سکے. تو بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لاتعداد پتنگے رات کو آتے صبح ہوتے ہی غائب، نہ ان کا پتہ کہاں سے آئے، نہ باپ کا پتہ، نہ نسل کا پتہ، نہ رنگ کا پتہ، نہ قد کا پتہ، نہ خاندان کا پتہ. اسے کہتے ہیں جشرہ. اب یہ کہ حسین کا وکیل کیا کہہ رہے ہیں یا ایتھا الکثرۃ الجشرہ، یا اے ساون کے پتنگوں، یا جندب و کردت والکلاب، اے بندر اور کتے نچانے والے کے لشکریوں. یا جندب و کردت والکلاب. اچھا اب میرے بادشاہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر کسی ایک بندے نے آگے بڑھ کر میرے مولا عباس کو کہا غازی ہٹ جا. عباس صفین کا ابھی تک ہم نے سنا تھا تیرا بابا علی بڑا بہادر ہے، کاش علی ہمارے زمانے میں ہوتا، ہم اس سے پوچھتے. عباس تو ہٹ جا ورنہ ہم تجھے مار دیں گے. بس یہ جملہ آنا تھا کہ ہم تجھے مار دیں گے. اکیلا ہے عباس، 18,000 یا 9 لاکھ کا جو بھی لشکر ہے. تو میرے بادشاہ نے جملہ جو خطبہ ارشاد کیا، بادشاہ کہتے ہیں اتحددون بالقتل والحرب بنی ابی تراب. تو میں اس کا شعر میں ترجمہ کرتا ہوں. بادشاہ کہتے ہیں زندگی موت سے جو رہے کھیلتے، تم انہی کو ڈراتے ہو اس کھیل سے. بادشاہ کہہ رہے زندگی موت سے جو رہے کھیلتے. اچھا زندگی یا ایتھا الکثرۃ الجشرہ وہ ذہن میں رہے کہ کیا شجرہ پڑا ہے. بادشاہ کہتے ہیں زندگی موت سے جو رہے کھیلتے، تم انہی کو ڈراتے ہو اس کھیل سے. جاؤ شجروں کی جا کے کھنگالی کرو، خود کو ڈھونڈو کبھی باپ کے میل سے. جاؤ شجروں کی جا کے کھنگالی کرو، خود کو ڈھونڈو کبھی باپ کے میل سے. یہ میں نے خود سے نہیں کہا، میرے مولا عباس کا ایک جملہ ہے. بادشاہ کہتے ہیں یہ بتاؤ فَمِنْكُمْ وُلَدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، تم میں سے کون ہے جو اپنے باپ کے بستر پہ پیدا ہوا ہے. یہ میرے جملے نہیں، یہ مولا عباس کے جملے ہیں. تو بادشاہ کہتے ہیں کہ زندگی موت سے جو رہے کھیلتے، تم انہی کو ڈراتے ہو اس کھیل سے. جاؤ شجروں کی جا کے کھنگالی کرو، خود کو ڈھونڈو کبھی باپ کے میل سے. جس گھڑی جس جگہ تم جھدر جاؤ گے، اپنی ماں کی خیانت پہ پچھتاؤ گے. کیا خوبصورت اور کیا نفیس تبرہ ہے. بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی موت سے جو رہے کھیلتے، اتحددون بنی بالقتل والحرب بنی ابی تراب، ابو تراب کے بیٹوں کو موت سے ڈراتے ہو. زندگی موت سے جو رہے کھیلتے، تم انہی کو ڈراتے ہو اس کھیل سے. جاؤ شجروں کی جا کے کھنگالی کرو، خود کو ڈھونڈو کبھی باپ کے میل سے. جس گھڑی جس جگہ تم جدھر جاؤ گے، اپنی ماں کی خیانت پہ پچھتاؤ گے. اپنی ماں کی خیانت پہ. اچھا یہاں پر ایک جملہ تھا، میرے بادشاہ نے کہا کہ اتمنع الماء، اس کا پانی بند کرتے ہو، لمن تحت القدمائہ سلسبیل. اب رضی صاحب ذرا دیکھیے گا کہ بادشاہ نے عطا کیا کیا. میرا مولا غازی کہہ رہا ہے 18,000 یا 9 لاکھ کو دیکھ کے علی کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے، تم اس کا پانی روکتے ہو. میں نے خود ترجمہ روک لیا. میرا عباس کہہ رہا ہے اس کا پانی بھلا کوئی روکے گا کیا، جس کی نالین کوثر کو جاری کرے. اتمنع الماء، اس کا پانی روکتے ہو، لمن تحت القدمائہ سلسبیل، جس کے پاؤں کے نیچے سلسبیل بہتی ہے. میرا بادشاہ کہہ رہا ہے اس کا پانی بھلا کوئی روکے گا کیا،
جس کی نالین کوثر کو جاری کرے۔ اور آج کی مجلس کا رضوی صاحب یہ پیغام ہے جو میرے بادشاہ عباس نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا میرے بادشاہ نے کہ اگر میں تمہارے سروں پر، مجھے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں، غازی کہتے ہیں کہ میں اگر تمہارے سروں پر طائرانہ نظریں ڈالتا جاؤں، مجھے تلوار کی ضرورت نہیں، یہ گردنیں خود ہی کٹ کٹ کے میرے پاؤں پہ گرنے لگے گی۔ غازی کہتے ہیں تمہاری گردنیں خود ہی جدا ہو کے میری نالین بوسی کریں گی۔ تو اب میرا مولا کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا پانی بھلا کوئی روکے گا کیا؟ جس کی نالین کوثر کو جاری کرے، گر علی کی ولایت کو تم مان لو، شاہ کربل بھی تم کو سلامی کرے۔ گر علی کی ولایت کو تم مان لو، شاہ کربل بھی تم کو سلامی کرے۔ اور یہ بس آخری ذرا رک کے یہ سننا کہ لا یملکون الشفا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی بخشش نہیں کر سکتا، کوئی شفا نہیں کر سکتا ما سوائے اس کے جس نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے۔ اور یہی میرا مولا عباس کہہ رہا ہے۔ کیا میرا مولا عباس کہہ رہا ہے کہ اس کا پانی بھلا کوئی روکے گا کیا؟ جس کی نالین کوثر کو جاری کرے، گر علی کی ولایت کو تم مان لو، شاہ کربل بھی تم کو سلامی کرے۔ اور میرا مولا کہہ رہا ہے کہ غیر مشروط بخشش کی یہ ذات ہے میرا مولا حسین، لا یملکون الشفا، غیر مشروط بخشش کی یہ ذات ہے، غیر مشروط بخشش کی یہ ذات ہے۔ دیکھ لو ہر کو تم آج کی بات ہے، دیکھ لو ہر کو تم آج کی بات ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت خوبصورت، شاعری بھی بہت شکریہ، بہت عمدہ، بہت شکریہ۔ بادشاہوں کا ذکر ہی عمدہ ہے۔ ہمارے والد بزرگوار کہا کرتے تھے کہ جب بھی کبھی آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں یا ممبر پر ہوں تو آپ کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ آل محمد کو پیش کرنا ہے، اپنے آپ کو نہیں۔ تو پھر ان بادشاہوں کا ذکر ہی لا ریب ہے۔ تو اسی لیے جب اس خلوص کے ساتھ کیا جائے تو پھر بادشاہ بڑے عطا گر ہیں اور وہ عطا بھی کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں یہی میرا مولا عباس، آج مجھے مجلس سے آغاز سے پہلے جب میں راستے میں تھا تو مجھے صاحب خانہ نے بتایا کہ مجلس کے آغاز سے پہلے اس گھر میں 2 شبیہیں آئیں، یعنی وہ کوئی پروگرام نہیں تھا طے ان کا، نہ کوئی آج بعد میں کوئی برآمدگی تھی، لیکن اس گھر میں مجلس سے پہلے 2 ذوالجلال تشریف لائے، 2 شبیہیں آئیں۔ اور بڑی مقدر کی بات ہے کہ مجلس سے پہلے جہاں پر ذکر حسین ہونا ہو، جہاں پر ذکر عباس علیہ السلام ہونا ہو، وہاں پر ان کی سواری اس سے پہلے آ جائے۔ اسی کو ذہن میں رکھیے۔ اور میں ایک حسین کے عزادار ہیں، میرا مولا عباس بھی حسین کا عزادار ہے، اور ایک دوسرا عزادار ہے جس کا نام ہے علی زین العابدین، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اور ہم جتنا بھی واہ واہ کر لیں، جتنی بھی داد دے دیں، فضائل جیسے بھی سنیں، لیکن یہ پرانے علماء کے بھی جملے ہیں، میرے والد گرامی کے بھی جملے ہیں کہ آل محمد کی رضا جو ہے وہ گریہ میں ہے۔ جتنا ان کو پرسہ پیش کیا جائے آل محمد کو، اتنا ہی جتنی معرفت بلند ہوگی اتنا گریہ زیادہ ہوگا۔ اور فضائل میں آپ نے دیکھا، ابھی فضائل بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور ایسے بزرگ مومنین سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں، بڑی مجالس میں ایسا ہوا، ابھی آپ فضائل کے جملے کہہ رہے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ معرفت کا رونا ہے، اور آل محمد یقیناً ہم سب کو وہ گریہ عطا کرے۔ دیکھیے بس ختم 61 ہجری واقعہ کربلا، اور 95 ہجری شہادت حسین کے بیٹے علی زین العابدین کی۔ 34 سال یہ وہ بادشاہ ہے جو حسین جیسے بابا کے بچھڑنے کے بعد، جو عباس جیسے چچا کے بچھڑنے کے بعد، جو اکبر جیسے بھائی کے بچھڑنے کے بعد 34 سال تک زندہ رہا۔ لیکن کہتا پتہ کیا رہا؟ اور جتنی زندگی تھی یہ خون کے آنسو روتا رہا،
لیکن میں حد ہو گئی رضوی صاحب، کمال یہ ہو گیا، کتنا بڑا عزادار تھا اپنے بابا کا میرا مولا سجاد، جو اتنی زندگی خون روتا رہا، جب آخری وقت آیا اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کربلا، کہتا ہے باقر بیٹا میرا منہ کربلا کی طرف کر دو، کربلا کی طرف منہ کیا اور رو کے کہتا ہے میرے مظلوم بابا، تجھے جیسے رونے کا حق تھا میں سجاد ادا نہیں کر سکا۔ یعنی جو 34 سال تک خود روتا رہا، جو بازار میں ساتھ رہا، جو کوفہ و شام میں ساتھ رہا، لیکن جاتے ہوئے کہتا تھا بابا جیسے تجھے رونے کا حق تھا وہ میں سجاد ادا نہیں کر سکا۔ اور زہری نے پوچھا میرے مولا سجاد سے، جیسے ابھی ابتدائی کلام میں شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت کلام پڑھا کہ امام سے جب پوچھا گیا کہ سب سے ابتلا کا کون سا مقام تھا، تو 3 بار حسین کے بیٹے نے کہا الشام الشام الشام۔ تو زہری نے پوچھا بولا آپ کی زندگی کا پہلا بازار کون سا تھا؟ میرا مولا رو کے کہتا ہے کہ زہری ہمارا پہلا بازار تھا بازار کوفہ، اور زہری اس لیے بھی تکلیف دہ تھا کہ جب پہلے وہاں پر علی کی بیٹیاں آئیں تو ہمارا دادا علی وہاں کے حکمران تھے، اور ہمارے چچا عباس کہتے تھے الحجاب الحجاب الحجاب، ہمارا چچا عباس پرندوں کو بھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ لیکن جب دوبارہ وہاں پر پہنچی، میرا مولا سجاد رو کے کہتا ہے بازار سج رہے تھے، کمینی عورتیں چھتوں پہ پتھر لے کے کھڑی تھی، اور رو کے کہا میرے مولا سجاد نے زہری جب پتھروں کی بارش تھم گئی میں پہچان نہیں سکتا تھا میری پھپھی زینب کون ہے، ان میں سے ام کلثوم کون ہے، ان میں سے میری بہن سکینہ کون ہے۔ اور یہاں پر بازار کوفہ میں میرے بیٹا رضا، یہاں پر ایک بڑا عجیب معاملہ، مقتل کی کتب نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ جناب حبیب کا شہر تھا کوفہ، امیر بھائی، جناب حبیب کا شہر تھا کوفہ۔ کہتے ہیں جب کوفہ کے آئے نا بازار میں، جناب حبیب کے سر کو نیزے پہ بلند دیکھا، ہائے غربت بطول کے بیٹوں کی، جناب حبیب کا بیٹا آیا اور اس نے تلوار باہر نکالی، لوگ اللمان اللمان کرنے لگے۔ جناب حبیب کا بیٹا کہتا ہے میرے مظلوم بابا حبیب، جوان بیٹا بھی ہو اور اس کے باپ کا سر کوئی نیزے پہ اٹھائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حبیب کے بیٹے نے جناب حبیب کا سر جدا کیا، میرے مولا سجاد کی چیخیں نکل گئیں، رو کے کہتا ہے میرے غریب بابا مجھے معاف کرنا، حبیب کے ساتھ زینب و کلثوم جیسی پھپھیاں تو نہیں، او بابا میری منزل تو دور ہے، مجھے تو ابھی شام جانا ہے۔ بس عزیزو، یہی وہ میرا مولا سجاد تھا۔ اور کیا دستور تھا میرے مولا سجاد کا، رضوی صاحب کیا دستور تھا۔ میرا اپنا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، میں نے اس بادشاہ پر رضوی صاحب سلام لکھا تھا، فقط قیدی قیدی لاغر لاغر کہہ کے میرے بادشاہ کے فضائل کو بھی محدود کر دیا گیا۔ ضرور قیدی تھا سجاد غیرت کا، لیکن ایسا قیدی نہیں تھا جیسے ہمیں بتایا جا رہا ہے، وہ کبریائی تیوروں سے توق تھام تھام کر، ایسا قیدی نہیں تھا سجاد۔ میں نے ایک سلام لکھا تھا بادشاہ پر، اس کا ایک شعر ہے کہ وہ کبریائی تیوروں سے توق تھام تھام کر گلی گلی شہر شہر ولا میں سر بسر رہا۔ وہ تو اپنے دادے کی ولایت منواتا گیا کربلا سے لے کے شام، پھر شام سے کربلا۔ بس یہاں سے جب قافلہ چلا تو یہی میرا مولا سجاد جب واپس آئے ہیں نا شام سے، بلکہ چلیے میں یہاں پہ کہہ دوں، بڑا مشہور واقعہ، اطلاع تعداد واقعات ہیں میرے مولا سجاد کے۔ کہتے ہیں کہ منحال روایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ ایک دن میں نے ارادہ کیا کہ میں فرزند رسول کو ملنے کے لیے مدینے جاؤں۔ کہتا ہے میں جب مدینے آیا اور میرا ارادہ تھا کہ میں پہلے روضہ رسول پر جاؤں اور پھر میں جا کے فرزند رسول کو سلام کروں۔ کہتا ہے میں نے وضو کیا، ابھی وضو کر کے کہتا ہے میں نے 2 قدم اٹھائے تھے کہ مجھے ایک پرنالے سے بہتا ہوا خون نظر آیا۔ کہتا ہے خون کا نیچے ٹپکنا تھا۔ یہ کہتا ہے کیا ہو گیا ہے مدینے والوں کو، میرے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، خون کے چھینٹے پڑ گئے ہیں، یہ اب چھتوں پہ جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو سرکار محمد باقر دوڑتے ہوئے آئے، اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا، کہتے ہیں تیرے کپڑے نماز کے قابل ہی آج ہوئے ہیں، اور یہ میرا مظلوم بابا ہے جو چھت پہ بیٹھ کے رو رہا ہے، یہ کوئی جانور ذبح نہیں ہوا چھت پر۔ بس حدیث تو یہ وہ، اور روایات میں لکھا ہوا ہے اتنا زخمی ہے میرا مولا سجاد
لیکن جب مجلس میں بیٹھ کر کوئی مومن روتا ہے، ہائے کرتا ہے، پرسہ دیتا ہے، لکھا یہ ہے کہ جب آپ جانے لگتے ہیں، خدا کی قسم حسین کا زخمی بیٹا جس سے اٹھا جاتا نہیں، میرا بادشاہ اٹھ کے ہر مومن کا استقبال کرتا ہے اور ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میں سجاد تیرا بڑا مشکور ہوں، اور پھر رو کے کہتا ہے اس لیے مشکور ہوں کہ تو نے میرے اکبر کو برچھی لگتے دیکھا نہیں، لیکن تو اکبر کی برچھی پہ روتا ہے، اور پھر کہتے ہیں تو نے میری سکینہ کو تماچے لگتے دیکھے تو نہیں، لیکن تو پھر بھی روتا ہے۔ بس عزیزوں، اور میں نے رضی صاحب ابھی پرسوں ہی مقتل مکرمہ میں پڑھ رہا تھا، یہ پہلی بار میں نے یہ روایت پڑھی ہے، پہلی بار زندگی میں سنا یہ تھا کہ جہاں مجلس ہوتی ہے، دیکھو روئے گا تو وہ جس کے نصیب میں ہے، جس کے آنسوؤں پر عالیہ کی مہر ہے۔ جب مجلس ہوتی ہے تو کہ آپ نے سنا نا صاحب، پرانے ذاکر یہ روایت پڑھتے تھے کہ حسین کی پاک اماں ایک رومال اور ایک شیشی لے کے آ جاتی ہے اور اس میں آنسو اکٹھے کرتی ہے اور پھر وہ آنسو لے جاتی ہے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے۔ منظر بھائی میں نے پرسوں یہ روایت پڑھی ہے مقتل مکرم سے، سرکار عبدالرزاق موسی مکرم لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب مجلس سجاد ہوتی ہے نا، جب تم میرے مولا سجاد پہ گریہ کرتے ہو، کہتے ہیں یہ 4 سال کی بطول جو ہے جس کا نام بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا ہے، یہ ماں کی گود چھوڑتی ہے اور ہاتھ باندھ کے کہتی ہے دادی فاطمہ الزہرا آج سجاد کو رو رہے ہیں، یہ میرا شام کا سنگتی ہے، میں قیدوں میں سجاد کے ساتھ تھی، اب آج شیشی اور رومال مجھے دے دے، آج یہ روئیں گے آنسو میں اکٹھے کروں گی اور جا کے دکھاؤں گی سجاد دیکھ تجھے رو رہے تھے۔ اور میری بہنوں بیٹی اس لیے گریہ بلند رکھنا، سارا سال آتی ہے علی کی بیٹی حسین کا پرسہ لینے، خدا جانے کس کے کندھے کے ساتھ آج شریکت الحسین ہے۔ میرا یقین ہے کہ جب سجاد کا ذکر ہو آل محمد کا سارا گھرانہ آتا ہے پرسہ لینے کے لیے، زخمی امام کا پرسہ ہے۔ بس جب ختم کر دی میں نے بات، جب شام سے واپس آئے کربلا میں ورود کربلا ہوا، یہاں پر میرے بادشاہ سجاد نے رضی صاحب کچھ جملے کہے، اور کیا درد کے جملے ہیں۔ جب واپس آئے نا کربلا میں آ کر، اور یہاں پر آ کر میرے مولا سجاد نے کہا، ایک آواز دی شہدائے کربلا کو، فرمایا چچا غازی 12 مستورات نے حضرت عباس کی قبر کا احاطہ کیا، 12 مستورات نے، شاید میں سمجھا نہیں سکا، لے کے 64 چلا تھا کربلا سے، شام کے راستے کھا گئے سیدادیوں کو، واپس پلٹی تو 12 بیویاں تھیں، ان 12 بیویوں نے جب قبر عباس کا احاطہ کیا، میرے مولا سجاد نے رو کے ایک صدا بلند کی، کہتے ہیں چچا غازی ذرا قبر سے باہر آ اور مجھ کو پہچان کے بتا ان میں زینب کون ہے۔ اور میرا چچا تو نہیں پہچان سکے گا کون شریکت الحسین ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور جملہ کہا میرے بادشاہ سجاد نے، میرے مولا کہتے ہیں اکبر قاسم چچا غازی، کہتے ہیں چچا غازی بازو کٹوانا آسان ہے، پھر کہتے ہیں قاسم ٹکڑوں کا ہو جانا آسان ہے، پھر کہتے ہیں اکبر برچھی کا کھانا بھی آسان ہے، لیکن زینب و کلثوم جیسی پھپھیوں کے ساتھ کبھی اس بازار کبھی اس بازار، پتھروں کی بارش میں چلنا بہت مشکل ہے۔ بس اتنا آپ روئے، بس آخری وقت تھا، 2 جملے اور سن لو بس ختم کر دوں بات کو۔ آخری وقت تھا، مشن کربلا دیکھیے کہ کیا خرچہ ہے کربلا پر سادات کا۔ آخری وقت تھا، میرے مولا سجاد کو زہر ملا ہوا تھا، جب 5ویں الٹی کی نا میرے بادشاہ نے، زہر ملا ہوا تھا، اور اچانک دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتا ہے دادی میرا سلام، دادی میرے والد صاحب مضمون پڑھا کرتے تھے، دادی میری مجبوری ہے میں شام نہیں آ سکتا۔ سرکار محمد باقر آگے بڑھے، ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بابا کس کو بلا رہے ہو؟ رو کے کہتی ہے تجھے پتا نہیں باقر ذرا شام کی طرف دیکھ، دیکھ ہماری دادی فضہ کا بھی آخری وقت آیا ہوا ہے، اس کی بڑی خدمات ہے۔ اب سرکار باقر کہتی ہے میں نے کان لگایا، میرے والد صاحب کے جملے سرکار باقر کہتے ہیں میں نے کان لگایا تو بی بی فضہ کہہ رہی تھی شریکت الحسین کی قبر پہ بیٹھے ہوئے، بی بی کہہ رہی تھی کہ سجاد کوئی بات نہیں میں تو مر جاؤں گی لیکن دنیا کیا کہے گی، سیدوں نے آخری وقت میں کنیز کو چھوڑ دیا۔
बस ये सुनना था कि रो के कहते हैं, मेरे मौला सज्जाद कहते हैं, बाकर शाम चला जा, बाकर मेरी फिक्र छोड़ दे, बाकर हमारी अम्मा का नाम फिजा है। सरकार बाकर शाम आए, यहाँ पर मेरे मौला बाकर रह के मंजर भाई एक सलाम किया, सलाम अलैका या जारियतुज़ ज़हरा, ऐ ज़हरा की कनीज़ मेरा सलाम। ये सुनना था। बीबी फिजा कहती है, बिस्मिल्लाह मेरा सज्जाद आ गया है। रो के कहते हैं, नहीं दादी मैं बाकिर हूँ, बाकिर का नाम आना था। बीबी कहती है, ये बता सज्जाद क्यों नहीं आया? बाकर तू जानता है ना, अगर सज्जाद ने ताजियाने पुश्त पे खाए हैं तो मैं हाथों पे खाती रही हूँ। मैं कहती थी ना मारो, हया करो, ये बतूल की बेटियां है। रो के कहते हैं, भुप्पी दादी ये बात नहीं है, मेरे बाबा को जहर मिली हुई है, बस जहर का मिलना था, अपनी मौत भूल गई। फिजा कहती है, जल्दी वापस चला जा, सज्जाद बड़ा नफीस है। बाकर मेरी फिक्र छोड़ दे, वो जिसे शाम के बाजार खा गए, जल्दी जा अपने बाबा के पास। बस आखिरी जुमले हैं। मेरे मौला बाकर मौजूद इमामत से वापस पहुंचे मदीना, और यहां पर मेरे मौला सज्जाद ने एक जुमला कहा, आखिरी वक्त है, तड़प रहा है बतूल का बेटा, जहर मिला हुआ है। अचानक मौला सज्जाद ने आवाज दी, कहते हैं, मुझे एक पानी का प्याला ला दो। बस पानी का प्याला मांगना था, जहर मिली हुई थी। और मेरी माओ बहनों बेटियों, आपके हिस्से का जुमला है, यूं हाथों पे पानी का प्याला आया, मासूम का हाथ कांपा, पानी नीचे गिर गया। पानी का नीचे गिरना था, सरकार बाकिर आगे बढ़े, कहते बाबा और पानी ला दूं? रो के कहते नहीं, मेरा मुंह करबला की तरफ कर। बाकिर मैंने पानी पीना नहीं था, और मैंने एक बार पानी मांगा है, मेरे चारों बेटे तुम दौड़ पड़े पानी लेने के लिए। हाय मेरा मजलूम बाबा हुसैन, जो शिमर की हर खंजर पे कहता था, अब्बास मुझे बड़ी प्यास है, और गाजी मैं बड़ा प्यासा हूं, मैं बतूल का बेटा हूं। बस हदीदो, आइन आले मोहम्मद के घराने के गुस्ल कफन नहीं पड़ने चाहिए। हम क्या जानते हैं, इनके गुस्ल कफन इंसान के बस की बात नहीं। बस यूं समझिए कि हवेली सादात में मेरे मौला सज्जाद का जो जिसमें नूर था वो बुलंद हुआ। बस बुलंद होना था कि मौला की बिल्कुल आखिरी जुमला, मौला की बेटियां आगे बढ़ी, हवेली है सादात की। बेटियों ने कहा, हमें एक बार बाबा सज्जाद से भाई बाकर मिलने दे। बस ये कहना था कि सरकार बाकर की चीखें बुलंद हुई। बार बार बेटियां गिरती थी, किस पर? सज्जाद की बेटियां गिरती थी मौला सज्जाद पर। मैं कहता हूँ, मौला सज्जाद हाथ बांध के आप बड़े खुश नसीब हैं। मौला आपकी बेटियां गिरती थी आपके लाशे पर, तो उठाने वाले भाई थे। हाय मेरे हुसैन की बेटी जब बाप के पास पहुंची, कहती थी मुझे रास्ता दे दो या शेख हल रहता अभी, और कहीं मेरा बाप देखा है। बस जब गिरती थी, खुदा की कसम शिमर बालों से पकड़ के उठाता था। अल्लाह लानतुल्लाह कौमुज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद व अंतल महमूद, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि अली व अंतल आला, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़िल हसन व अंतल मोहसन, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल एहसान व ज़ुल एहसान, अंतु सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। परवरदिगार हमारी आज की इस इबादत को अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमा। मेरे मौला जितने यहाँ पर हाज़रीन हैं और इन सब के जो जो मरहुमीन हैं और जो हमारे मरहुमीन हैं, मालिक चूँकि मोमिन जो है मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मद, माता ताइबन, माता मगफूरा, माता शहीदा, मोमिन के लिए ये लफ्ज़ कहना कि उसके गुनाह माफ़ कर, वो यकीनन मगफूर होके जाता है। हम तो ये दुआ करते हैं, परवरदिगार जितने मरहुमीन हैं उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनको जवारे मासूमीन में आला मकाम अता फरमा, और उन सब के सदक़े में हमारे बरादर मोहतरम जिनके इस साल की मजलिस है जनाब डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अब्बास साहब, उनके मेरे मौला दर्जात बुलंद फरमा, उनको जवारे मासूमीन में आला मकाम अता फरमा। ये मेरा वो भाई है डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अब्बास साहब कि जो आज से 8-9 साल पहले एक ही बात मुझसे बार बार करते थे। वो ये कहते थे, मुझे बार बार रिजवी साहब डॉक्टर साहब कहते थे, अली अब्बास तुम ज़ाकिर क्यों नहीं बनते, अली अब्बास तुम ज़ाकिर क्यों नहीं बनते, तुम मजालिस क्यों शुरू नहीं करते, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे साथ जहाँ पे और बहुत सारी दुआएं हैं, उन तमाम दुआओं में डॉक्टर साहब की दुआ का बड़ा हाथ है। मेरे लिए दुआ भी करते थे और अब यकीनन वो मासूमीन के जवार में मेरे लिए दुआ करते हैं। और आज यहाँ पर हमारा अकीदा है ना कि हमारी मजलिस में हमारे मरहुमीन तशरीफ़ लाते हैं, ये हमारा अकीदा है और यकीनन आते हैं। डॉक्टर साहब भी आए और हमारे जो बुजुर्गवार थे, जो मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब, फिर
جناب میاں محمد شفیع صاحب، پھر میرے والد بزرگوار چچا سعید، چچا حمید، باقی جتنے ہمارے مرحومین ہیں سب تشریف لاتے ہیں. تو آج اور ان کی یہاں پر روحانی شرکت ہوتی ہے. تو آج کی جو مجلس کی جو زیارت ہے، جو آخر میں ابھی ہم زیارت پڑھیں گے، وہ میرے والد صاحب پڑھوائیں گے. پھر ابھی بتاتا ہوں کیسے. جو میرے والد مرحوم تھے جنہوں نے ان کی زیارت سنی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ زیارت پڑھوائیں گے. تو پروردگار تجھے واسطہ ہے خون حسین کا، میرے بادشاہ ہماری بیٹیوں کے نیک نصیب فرما. میرے مولا ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے وہ بچے جو امتحانات دے رہے ہیں، مالک ان کو نمایاں کامیابی عطا فرما. ہمارے وہ بچے جو بیرون ملک روزگار کے سلسلے میں ہیں، مالک انہیں کامیابی عطا فرما. ہمارے وہ بچے جو یہاں پر محنت کر رہے ہیں اور نوکری کی تلاش میں ہیں، میرے سارے بیٹے حسن عباس، رضا عباس، یاور عباس اور عباس حیدر، فراز حیدر، عباس، ثقلین، جتنے ہمارے بچے ہیں، مالک ان سب کو اللہ روزگار عطا فرما، ان کو رزق حلال عطا فرما اور واسع عطا فرما. مالک ان کو وہ رزق عطا فرما کہ جو زیادہ سے زیادہ یہ عزاداری، یہ مظلوم سید الشہداء پر خرچ کر سکیں. مالک تجھے آل محمد کے تو طہارت کا واسطہ ہماری بیٹیاں جن کے رشتے ہونے مولا نیک نصیب فرما ان کے. مالک تجھے آل محمد کے تو طہارت کا واسطہ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما. مالک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اور مالک جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے انہیں فرزند صالح عطا فرما. ان سب کے صدقے میں اختر زیدی، محمد جعفری، مشکور حیدر، میرا بھائی سجاد حیدر، مجھ سمیت مالک سب کو اولاد نرینہ عطا فرما. مالک آل محمد کے تو طہارت کا واسطہ مالک یہ جتنے حاضرین ہیں ان کی جو شرعی حاجات ہیں میں قائم آل محمد کے دربار میں پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما. مالک تجھے آل محمد کے تو طہارت کا واسطہ جس صحن میں، جس گھر میں یہ عزا خانی بپا ہوئی ہے، مالک اس گھر پر اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما. مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. مالک تجھے واسطہ ہے اسی حسین کے مظلوم بیٹے کی شہادت کا کہ جو بیمار ہیں میرے بادشاہ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ہمارے خاندان کے جتنے بیمار ہیں، ہمارے بھائی امیر حیدر بھائی، ناصر عباس صاحب، باقی آپا سہرا بیمار ہیں، آپا زارا، باقی جن کے بھی نام لوں، جتنے بھی موجود ہیں، مجھ سمیت، سجاد سے لے کے مجھ سمیت، سب کو میرے مولا صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. مالک تجھے آل محمد کے تو طہارت کا واسطہ ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہمارے پردے والے وارث کا جلد ظہور فرما. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ وفی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. متوجہ زیارت